تیری روحی
اجازت اللہ کی ہے کہ ساجد صاحب سے ہوگی بڑی ہوگی اللہ جیسا سارے لوگوں نے کہا تیری روحی مدینہ کہاں مدینہ کہاں اور یہاں میں مدینہ تصور بھی آ رہا ہے پسینہ تیری روحی عجب بہار سے جتھا میں ایمان تیار سے او جتھا میں ایمان تیار سے جتھا عاشق لبھاتے ہزار بسے جتھا میں ایمانیاں پہ وطن وہ زندگی کی ایک سفر ہے کچھ لوگوں میں سفر ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے دلچسپ سفر ہوتا ہے کچھ لوگ تھوڑی دیر میں سفر کرتے ہیں اور انہیں آمن آنے لگے کچھ اتنا سنگت بنائیں گے اور سنگت کروں گا چھوڑ جائیں گے ہر کہیں مناتا ہے لیکن ایک گال عجب ہے تسلی بھی ہے اور سر میں ہدایت ہے دل درد تم مانگی نہ تھی کرے پر نیمیں ہو دل درد تم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سارے سبحان اللہ دل درد تم مانگی نہ تھی کرے پر نیمیں ہو دل درد مانگی نہ تھی کرتے نیمیں ہو اصلوں نہ در اصلوں نہ در ظلمی سفر نیمیں ہو مشکل ہوں کب دل ہتے چل چل بہوں ہے مشکل ہوں کب دل ہتے چل چل بہوں ہمت گئی اے دل بہوں ظلمی سفر نیمیں ہو ہمت گئی اے دل بہوں ظلمی سفر نیمیں ہو دل درد تم قلب و جب سرا کریں اشار
دم یار نہاں کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا رب بات ہے دی کرم دی چھاں کریں جس دم یار نہاں کریں رب نے کرم دی چھاں سبحان اللہ کیا بات ہے کریں کیا بات ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام سبحان اللہ
جی میں والا وہ بیٹا جی خاطر محنت کر کے دل تیرا پاس تسی لٹا کے مینوں پالیا میری تربیت کی مینوں پوسیا اج تو سارے سلسلے بھول گیا اور سلسلہ یہ تیرے کو حق نہ دئیے ساری مغفرت نہیں ہوگی اسی جنت میں نہیں جا سکتے ایسے عالم میں اندر نہ کوئی رشتے دار یاد آئے گا نہ کوئی بھائی یاد آئے گا ماں باپ کے دان پکڑ کے اچانک محمد مصطفیٰ نے نظر پڑے گی اس غلام سے کبھی والے آقا آمن کے حضور فرماون کے بچہ کے عمروں میں یا رسول اللہ دوسرے انال کی گلا میرے اپنے ماں باپ میرا گردان پکڑ چکے آپ منگتے ہیں میں دیوانی بھلی شخص کوئی نہیں اللہ کی قسم سرکار پاں پکڑ کے اس امتی دی اور ماں باپ کو بھی نال لے کے اللہ تعالیٰ دیوار کا بندہ سے میں ذمہ داری کرنا صحیح حدیث وچ موجب کبیر کے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں ذکر کیتا ہے نبی پاک اللہ تعالیٰ کا بندہ کے ہم سے میرے اللہ یہ ماں باپ بیٹے دا گردان پکڑ کے چلوتے ہیں میرے مولا یہ ماں باپ راضی کر دے بیٹے کو جنت عطا فرما ماں باپ نو راضی کر تے بیٹے نو جنت دے اللہ تعالیٰ بناسی اس اپنے بندے دے ماں باپ نو کیویں راضی ہونا چاہتے ہو وہ اکثر مولا اعمال وچ کمی ہے یہ حق دے تے پورا ہوندا ہے اسی جنت نہیں جا سکتے اللہ بناسی تہاڈی جنت اس بات وچ پوشیدہ ہے بیٹے نو معاف کر دیو تسی جنت وچ تہاڈا بیٹا بھی سبحان اللہ جڑے بیٹے سی مرانے دنیا کا ہر درخت میرے بات توجہ کرنا دنیا کا کوئی بھی درخت ہونا اس وقت خشک ہوتا ہے جب اس کی جڑ خشک ہو جاتی ہے کوئی درخت ہو دنیا کا اس وقت خشک ہوتا ہے جب اس کی جڑ خشک ہو جاتی ہے ماں باپ وہ درخت ہیں یہ اس وقت خشک ہوتے ہیں جب ان کا پھل خشک ہو جاتا ہے سمجھے ماں باپ ایسے درخت ہیں یہ اس وقت خشک ہوتے ہیں جب ان کا پھل خشک ہو جاتا ہے کوئی بھی درخت جمادات نباتات میں فصلیں ہونا بڑے درخت ہونا اس وقت خشک ہوتے ہیں جب انہاں کی جڑ خشک ہو جائے لیکن ماں باپ وہ درخت ہیں اللہ نے ایسا شجر بنایا ہے ماں باپ نے کہ یہ اس وقت خشک ہوتے ہیں جب ان کا پھل خشک ہو جاتا ہے جب ان کی اولاد کو کوئی دکھ پہنچتا ہے نا مسلمانوں جوان پوتراں دے غم ماں باپ کدے برداشت کر سکتے یہ وہ درخت یہ ادھر خشک ہوتے ہیں جب انہاں دی اولاد کو کوئی نقصان پہنچے تو پھر یہ درخت خشک ہو جاتے ہیں ان کی زندگی ان کے پھلوں پر موقوف ہوتی ہے سبحان اللہ انہاں دی زندگی انہاں دے پھلاں تے اور آج انہاں رشتیاں دی سانوں قدر کوئی نہیں اللہ آج ساڈے لوگ پتہ ہے کہ ماں باپ گھر وچ ضعیف دے عالم وچ
اللہ پتر کا پوچھو تو جی وہ تبلیغ دے گیا ہوئے اللہ ماں باپ گھر ضعیفی دے عالم ہے کہ بیٹا پیرا کی خدمت دیجیے اللہ اگر کسی پیر نو یہ چیز کوئی نہیں عقل چاہتی نا کہ میں پتر نو اپنے تے مخصوص کر لیا کہ ماں باپ گھر وچ بیٹھے نے تڑپ دے اس پیر نو دین دی ابجد ہی کوئی نہیں پتا اور اگر کوئی بیٹے نو لے کے تبلیغ تے ٹر پاؤندا ہے تے پیچھے وہ ماں باپ بڑھاپے اور ضعیف پیر کے عالم دے اندر گھر وچ بیٹھے نے تا اس تبلیغ والے نو بھی شرم آنی چاہیے تے حیا آنا چاہیے نبی پاک نے جہاد ورگا اہم فریضہ حضرات گرامی اج جڑی اج موجودہ صورت حال ہے نا آقا کریم علیہ السلام دا دین افرادی قوت کے حوالے نال بے نیاز ہے سمجھ آ رہی ہے کیوں کہ مسلمان کوئی تھوڑے نہیں دنیا دے اندر افرادی قوت کے اعتبار نال بھی دین بے نیاز ہے اور رقبے کے اعتبار نال بھی دین بے نیاز ہے لیکن میری سرکار کے دور میں دین نو رقبے دی بھی ضرورت آئی اور بندیاں دی بھی ضرورت آئی لہذا آج کی سچویشن اور ہے اور اس وقت سے حالات اور سن آج بھی جہاد فرض ہے سمجھ آ رہی ہے نا لیکن یہ نہیں ہے جی میں نام نیاد جہادی اترے ہوئے آپ مارنے واسطے میں اس جہاد کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا کہ جہاد جو اہم فریضہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت آئی کہ جب اسلام کو رقبے کی بھی ضرورت تے بندیاں کی بھی ضرورت اس وقت ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہنا تے نبی پاک فرمایا والدین گھر وچ ہے جی حضور زندہ نے فرمایا انہاں دی خدمت کر تیرا سب تو بڑا جہاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دین دی روح ہے جڑی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے ہر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ اللہ نے گرامی قدر تو یہ جو رشتے ہیں نا یہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا عظیم رشتہ یہ کتنی اس رشتے کی قدر آئی اللہ نے گرامی قدر فقہ اسلام کا مسئلہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جڑے حقوق عطا کیتے نا ماں باپ کو سرکار فرمانے کہ اگر بیٹے دے ہتھوں باپ دے ہتھوں بیٹا قتل ہو جائے خدا نہ خواستہ یہ فقہ اسلامی کا مسئلہ ہے اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ باپ دے ہتھوں بیٹا قتل ہو جائے تو بیٹے دے قتل کی پاداش وچ باپ نو قصاصاً قتل نہیں کیتا جائے گا سمجھ آ رہی ہے نا قرآن پاک دا قانون ہے کہ جان کا بدلہ جان لیکن اگر خدا نہ خواستہ باپ کو قتل ہو جائے بیٹے کا باپ کو اور سزا دیتی جائے گی جو بھی مطلب حاکم اسلام چاہے دے لے لیکن عزم قصاص بیٹے کے قتل میں باپ کو قتل نہیں کیتا جائے گا کیوں کہ نبی علیہ السلام فرمایا ایک صحابی نو انتا ومالو کا لے ابی کا توی باپ دی مل کے تیرا باپ تیرا مال بھی تیرے باپ دی ہے سبحان اللہ باپ دی بیٹا ملکیت ہے اللہ کی قدر لیکن توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے باپ نو نبی پاک کی شریعت نے ماں باپ نو یہ اہمیت دیتی ہے کہ اولاد نو انہاں دی ملکیت قرار دے دیتا ہے لیکن حقیقت گل بھی یاد رکھو میرے بھائیو اگر ماں باپ بیٹے نو کمن کہ بیٹا کوئی ناجائز کام کر چوری کر قتل کر ڈاکہ مار تا بیٹے تے لازم ہے کہ ماں باپ دے حکم دا انکار کرے سمجھ آئی نا باپ دے ماں دی اطاعت واجب ہے اولاد تے لیکن اس حد تک کہ جیڑی انہاں دی لمٹ شریعت نے مقرر کیتی ہے اگر اس حد کو کراس کر کے ماں باپ کوئی حکم منوانا چاہتے ہیں جیڑا شریعت نال ٹکراؤ رکھ رہے تا اولاد تے لازم ہے کہ ماں باپ کو حکم دا انکار کر دے من لیکن کملی والے دا اتنا حق کے اسا امتیاں دے کہ اگر سرکار آکھے نہ کسی امتی نو کہ اپنی جان ختم کر دے خودکشی کر اپنے آپ کو مار دے خدا کی قسم علماء نے لکھے امتی دا حق کے کہ نبی پاک نے حکم دے اپنی جان ختم کر دے کیوں کہ ماں باپ بھی اتنے مالک نہیں اولاد دے جتنا کملی والا ہے اور میں میرے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں تانا دیتا کہ ابو بکر کلمہ بھی پڑھ دے ہو تے رسول دے اسی فیصلے نہیں من دے. انہاں کا کیڑا نہیں منیا. انہاں کا حضرت رسول پاک کو دو بندے فیصلہ کرا کے حضرت عمر کو آئے سن نظر ثانی واسطے. ایک مسلمان نہیں, وہ مسلمان نظر ثانی کرانے واسطے آیا حضرت عمر کو. حضرت ابو بکر فرمایا کہ عمر نے کیا کیتا؟ ہو سکتا کہ عمر نے قتل کر دیتا. تو ہو سکتا کہ پھر مطلب یہ دینا کہ تسی مسلمان بھی کہنا دے ہو تے فیصلے نہیں بنتے نبی پاک دے نظر ثانی واسطے کیوں آیا؟ اور اگلی گل توجہ نال سننا. حضرت ابو بکر فرمایا ہوئے یہودیو او تواڈی پارٹی نہ آئی, اتوں کلمہ پڑھتا آئی تے اندروں کوئی نہیں پڑھتا, منافق آئی. تسی تے گل کرتے ہو فیصلہ نہ منن دی. ابو بکر کو کملی والا عادت دے کہ اپنی زندگی ختم کر لے, میں ایک سیکنڈ نہ لاوا اپنے آپ کو مار کے محمد کے قدمہ کے قربان کر دینا. کیوں کہ میری جان کا مالک بھی میرا کملی والا ہے, میرے ایمان کا مالک ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ ہے صحیح, محبت نہ کو سبحان اللہ, مجھے بات نہ ہے سبحان اللہ. اللہ کے اکرامی قدر ماں باپ بڑا عظیم الشان رشتہ ہے. ماں باپ اولاد واسطے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے. لیکن اللہ کے اکرامی قدر یہ تمام تر محبتاں جتنیاں اللہ تعالیٰ نے کائنات وچ پیدا فرمائیاں نے, یہ ساریاں محبتاں تعلیم کرنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرحوم مینت نے جتنی بھی رحمت کسی کے اندر پائی جاتی ہے, جتنا بھی رحمت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عطا فرمایا ہے, یہ محبوب علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ رحمت عطا فرمائی ہے. کائنات کی ساریاں رحمتاں حضور علیہ السلام کی رحمت کا جناب والا پرتاؤ تے عکس میں اور نبی پاک کی ذات پاک کو حصہ پہ مل گئے. حضرت گرامی صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح کی اونٹنی نو قتل کیتا, جیڑی جناب پتھر وچوں نکلی, معجزہ سی نبی علیہ السلام دا. اللہ اکبر, اس اونٹنی دا کوئی رشتہ حضرت صالح علیہ السلام کی ذات نال کوئی نہیں سی. حضرت صالح علیہ السلام دی چھوٹی لکڑ نال اونٹنی نکلی پتھر دے وچوں, چٹان دے وچوں. اللہ اکبر, قوم آپ دی اس اونٹنی نو قتل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ساری قوم نو عذاب دا نشانہ بنا کے ہلاک کر دیندا ہے. میرے مصطفیٰ کی رحمت دا اندازہ دیکھو, کربلا دے میدان دے اندر نبی پاک دے بیٹے قربان ہوئے, نبی پاک دے
تھی اولاد والے ہو میں ایک جھلک سے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرا امام زین العابدین اور سیدہ زینب کربلا کی جنگ کو بعد اللہ اکبر آل بیت نے کافر کی قیادت کرنے والے سب اور بچیاں سنبھالنے والے نبی پاک علیہ السلام کی یہ بیٹی حضرت سیدہ زینب کے امام زین العابدین جب جناب والا اونٹا کی تیاری ہوئی کربلا کو کوفہ جانے واسطے تاریخ میں مستند کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے سیدہ زینب ایک اونٹ پہ جا کے اپنے بچیاں کی جناب والا گنتی بیان کر دیا سن کہ بچے پورے نے یا کوئی میدان کربلا وچ رہتے نہیں گیا سارے بچیاں کی گنتی جدوں کی تھی ایک بیٹی ایک بچی 6 سالہ کی گنتی دے اندر نظر نہ آئی وہ بچی کون آئی امام حسین کی 6 سالہ کی بیٹی جدا نام حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے نام حسین بڑا پیار کر دیا کہ امام دے جناب سینے دے سوندی گئی وہ بیٹی حضرت امام حسین علیہ السلام دی نظر نہ آئی امام علی مقام دی حقشیرہ بی بی زینب جب واپس جناب والا اس مقام سے پہنچیا جتے شہداء لاشاں پڑھیاں ہوئے سن ہر پہ ہوئے سن آپ پہنچیا تے اندھیرا سی حیران ہو گیا امام دے سمے مردے بغیر سال دے کھال دے ایک بچی بیٹی ہوئی ہے ایک بچی دے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جنہیں جناب والا اس بچی کو سنبھالیا ہوا ہے تے دیا سے پڑھی دیتے ہیں حضرت سیدہ زینب جدوں قریب آئیاں میرے بھائیوں ملک شہباز صاحب دی وہ خانی دے عمل والے ہو حضرت سیدہ زینب نے سوال کیتا اس بی بی کو اماں تو کون ہے سارے بچیاں کو سنبھالنے والی سارے دیاں کو سنبھالنے والی تیرا نام کی ہے تو کون بی بی ہے ایک مرتبہ آپ نے 6 سال کیتا جواب نہیں آیا جب جناب والا حضرت زینب پریشان ہو گئی بی بی کون ہے پھر پوچھا جواب آئی میرا بیٹا میں تیری اماں فاطمہ زہرا یہ میری بیٹی حسین بڑی پیاری ہے اللہ اکبر یہ کسی کے پیچھے چھوڑ کے جانے آئے میں اپنی بچی کو سنبھالنے واسطے آئی ہوں وہ درد اولاد دانا
ہم لوگ اس کائنات اور دھرتی پر بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب تک آپ موجود ہیں دنیا میں میں لوگوں کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں کروں گا، اور جب تک آپ کی امت میں استغفار کرنے والے موجود ہیں، میری بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنے والے موجود ہیں، تو میں آپ کی امت کو ہلاک نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر کہ دنیا کا ہر رشتہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے بہت منت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انعام کالی کملی والے کی وجہ تو ساڈے اتنے ہوتا ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا سارے نہیں کرنی ہے، لیکن دوستو کمرہ امتحان جا کے جیڑا طالب علم اچھے نمبراں نال امتحان پاس کرے نا، وہ سکول دے سٹاف کا بھی فخر ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا بھی فخر ہوتا ہے، وہ برادری کا بھی فخر ہوتا ہے، تے وسیل کا بھی فخر ہوتا ہے۔ اسی اس بات کا ٹھیکہ نہ لے لئیے کہ کل قیامت والے دن ساری مغفرت کی وجہ صرف رسول پاک کی ذات ہے، لہذا اسی بخشیا جانا ہے۔ مسلمانوں سرکار نے مغفرت تے کرا رہی ہے، لیکن یہ جڑے اعمال آج اسی دنیا چ کرتے پے ہیں، میرے آقا نے آج بھی تکلیف ہے اور قیامت میں بھی اعمال ساڈے دیکھ کے نبی پاک پریشان ہو سن۔ امتی اصل میں چونے کہ جڑے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت وچ سر فخر نال بلند کر رہے ہیں کہ مولا دیکھ کے میرا امتی پہ آتا ہے، کیا دوسرے نبیاں کی امتیاں وچ کوئی ہے جڑا میرے اس امتی ورگا ہے؟ سبحان اللہ، آپ سمجھ آئیے سبحان اللہ کیا علامہ اقبال جہا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چرچ کرتا ہے میرے مولا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو بے نیاز ہے کہ میں محتاج ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دن میرا عذر قبول کر نہیں کر تو بھی حساب ناگزیر، اگر تیری بارگاہ میں میرا حساب ضروری ہوگی نا از نگاہ مصطفیٰ پنہاں کبیر، کبھی والے کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ رہی کہ میں عمل ہو جائے کیتے ہیں میں حضور کو منہ دے میں سمجھ آئی؟ اللہ کے اسلامی قدر اسی ٹھیکہ نہیں لے لیا کہ اسی حضور علیہ السلام کا دل دکھانے تسی 5 وقت نماز واسطے مسجد نہیں جاندے، نبی پاک کا دل دکھی ہوتا ہے جدو حضور کا امتی میرے آقا کریم علیہ السلام کے دین کا پیغام سن کے مسجد کے دروازے میں گزرتا ہے، نبی علیہ السلام کا دل اقدس پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگوں اے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جیتے اندر اللہ تعالیٰ نے کملی والے کی اکھا بھی ٹھنڈک رکھی ہے، لیکن 5 وقت نماز آ کے مسجد میں پڑھے وہ نبی پاک دیاں 5 وقت اکھا ٹھنڈیاں کرتا ہے، جیڑا اکھا ٹھنڈیاں کرے رسول اللہ دیاں خدا کی قسم ہے وہ دے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ نبی پاک کی مجلس وچ یہودی آ کے بیٹھتے سن تے کیوں آ کے بیٹھتے سن کہ حضور نوں چھینک آوے تے نبی پاک الحمدللہ آکھن، کیونکہ چھینک آوے نا جنوں اسی دیکھ چاہتے ہیں کہ سرکار کی سنت ہے کہ بندہ الحمدللہ آکھے تے جڑا اگوں مسلمان بیٹھا ہے وہ یرحمک اللہ آکھے تے جڑا یرحمک اللہ آکھے او دی دعا دیون نال چھینک آون والے دا بھی فائدہ تے دعا دیون والے دا بھی فائدہ۔ صحابہ فرماتے یہودی اس نیت نال نبی پاک دی بارگاہ وچ آ بیٹھتے ہیں کہ سرکار نوں چھینک آوے حضور الحمدللہ آکھن اسی جواب وچ یرحمک اللہ آکھیے، جدو حضور نوں اسی دعا دیواں گے رب راضی ہو جائے گا، اپنے مذہب تے بھی رواں گے تے جنتی ہو جاواں گے۔ نیت یہ ہوتی ہے، سمجھ آئی نا؟ حضور علیہ السلام نے چھینک آئی ایک مرتبہ، ایک یہودی بیٹھا ہے سرکار دی مجلس سے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ شریف میں روایت درج کی تھی، نبی پاک فرمایا الحمدللہ، اس یہودی نے آنکھ دیتا یرحمک اللہ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جا میرے محبوب کی بارگاہ میں بن کے آپ محبوب یہ واسطے دعا کرو ہدا کرنا اس توانوں دعا دیتی ہے کہ جڑا توانوں دعا دے نا وہ میں بے ایمان نہیں رہن دے گا، کلمہ پڑھ کے تھوڑا مسلمان ہو جائے گا۔ سرکار فرمایا ہدا کرنا وہ کلمہ پڑھ کے ہو گیا مسلمان۔ اندازہ کرو ملک شہباز صاحب کی گلخانی میں آمن والے ہو، اگر کوئی بندہ یرحمک اللہ کہہ کے نبی پاک کو دعا دے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرے اور صحابی بنا دے کہ جڑا امتی ہو کے 5 وقت نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے درود و سلام بھی کرے، نماز بھی ادا کرے، اچھا طریقہ کرے رسول اللہ کی نام۔ آپ اندازہ کرو میرا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے واسطے مغفرت دے بڑے سامان رکھے ہیں، بڑے مغفرت دے سامان رکھے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسا مسلمانوں کو اس بات کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جنہیں دروازے تے نہر چلتی ہوئے اور وہ 5 وقت اس نہر کے اندر نہائے کیا وہ بدن تے میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ عرض کی تھی نہیں رہ سکتی۔ نبی پاک فرمایا یہ 5 نمازاں میرے امتیاں دے واسطے نور دا سمندر ہے جڑا انہاں دے گھراں وچ میرے اللہ نے بہایا ہے۔ جڑا 5 مرتبہ گوتا زن ہوئے گا نا اللہ تبارک و تعالی ظاہراً بھی پاک کر دے لے گا، باطناً بھی پاک کر دے لے گا۔ امتیو محبوب علیہ السلام دے بھی ساڈے تے کچھ حقوق نے، سرکار دے بھی کچھ ساڈے تے حقوق نے۔ نبی پاک نے رو رو کے ساڈے واسطے دعاواں مانگیاں، حتیٰ کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام نو قبر انور کے اندر رکھیا گیا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے چاچے دے پتر حضرت فضل بن عباس آخری قبر انور وچوں نکلن والے صحابی سن تے وہ کہندے نے کہ میں دل کیتا کہ حضور دا دیدار کراں تے جدوں میں کفن تو سرکار دے چہرے تو ہٹایا آخری مرتبہ تے قبر انور وچ بھی نبی پاک دے لب مبارک ہل رہے سن، حرکت پہ کرتے سن تے میں جو کن قریب کیتے تے حضور دعا پہ کرتے سن اللہم اغفر لے امتی، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن فرما دے کئی آئی اسی رات نو جاگنا تے ساڈی ماں نے مصلے تے بیٹھے ہونا تے دعا کرتے ہونا، اسی دونوں بھراواں نے اکھاں بند کر کے ماں دی دعا سننا تے ساڈی ماں نے جدوں بھی دعا کرنا نامے دی امت واسطے دعا کرنی، میرے مولا میرے ابے دی امت دی مغفرت کر، میرے مولا میرے بابے دی امت دی مغفرت کر۔ ایک رات اسی دو میں بھرا بول پے اما جی اسی تواڈے پتر ہیں، لوگ بیٹیاں واسطے دعا کرتے تسی ساڈے واسطے نہیں کرتے۔ فرمایا بیٹا جے تانوں پتہ چل جاوے نا تواڈے نانے دی امت کتنی گناہگار ہے تے تسی کبھی بھی میرے تے سوال نہ کرو، میں اپنے ابے دی امت دی مغفرت واسطے دعا کرنی ہاں۔ میرے بھائیو سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈے واسطے کی کچھ نہیں کیتا، اج بھی روضہ انور دے اندر حضور ساڈی مغفرت دی دعا کرتے ہیں۔ نیک عمل کریے تے حمد کرتے ہیں اللہ دی، برے عمل کریے ساڈے واسطے دعا کرتے ہیں۔ اس کالی کمری والے آقا دا سانو حیا یا شرم نہ ہوئے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دے دن رات میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امت اج کہڑے پاسے چلی گئی؟ حضرات میں انہاں لفظاں دے اپنی گفتگو اس کی درجات کی بلندی کی اپنی کائنات کو دعائیں کرتے ہیں، رب کائنات اس پر فضل فرماتا ہے، اس پر فضل اس پر پہنچتا ہے تو گویا نعمتوں کے پہاڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں
ہر چیز کو کوئی نہ کوئی منکر ضرور ہے. جنت و دوزخ کے منکر ہی نظر آئیں گے. انبیاء کرام کے منکر موجود ہیں. فرشتوں کا انکار کرنے والے کب رہے. خود سید الانبیاء آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام محاسن و محامد اور فیوز و برکات جو رب کائنات نے عطا فرمائے، وہ کمالات جو رب کائنات کی عطا ہے، ان کا انکار کرنے والے مومنین کی شکل میں فرشتوں کا انکار کرنے والے، جنات کا انکار کرنے والے موجود ہیں. خود وجود خالق تعالیٰ کا انکار رب کائنات کے مخلوق کرے. میں عرض کروں کہ ہر چیز کا انکار لوگ کر رہے ہیں، لیکن صرف موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مومنین تو مانتے ہی ہیں کہ اہل حدود ہوں یا اہل یہود، فلاں سے ہمارے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے انکار کی کوئی وجہ بتا نہیں سکے. ماننا پڑا کہ ہر وہ چیز جس کی سانس کر رہی ہے اس میں موت ضرور ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ماں بعد موت اس کی حقیقت، اس کے نظریات، خیالات اور عقائد میں فرق ضرور ہے. کچھ مانتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد جی اٹھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مر گئے. رب کائنات نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا، اے کافروں، تم اللہ کے حدود کا انکار کس طرح کر سکتے ہو کہ جب کہ تم ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے، عالم میں تھے، مرے ہوئے تھے، تمہیں اس میں زندگی بخشے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر اسی بارگاہ میں پیش کر دے گا. پھر یہ ہے کہ تم اس موت سے بچ نہیں سکتے. قل إن الموت الذي تفرون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة. فرمایا تم جس موت سے بھاگتے پھرتے ہو، إنه ملاقيكم، تمہاری اس سے ملاقات تو ضرور ہو. پھر تم اس کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ، جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے. پھر وہ تمہیں دکھائے گا تمہارے وہ تمام اعمال جو تم کیا کرتے تھے. حضرات محترم، کی زندگی کا سفر جاری ہے. جب یہ زندگی کا اصول ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ وہ ضروری ساز و سامان کو ضرور رکھتا ہے. اور ذرا تصور کیجیے کہ وہ صحرائے عرب ہے، کہ ٹروپک آف کینسر سے گزرتا ہوا جو صحرائے عرب ہے، گرمیوں کا موسم ہے، دور دور تک شدت سایہ میں کوئی بندہ بچا نہیں، کوئی انسان کی سرائے نہیں. تو اس وقت جب لوگ سفر میں نکلا کرتے تھے تو اپنے ساتھ سفری سامان میں ایک چوکداری کے لیے، ایک ٹینٹ کے لیے، خیمہ کے لیے ضرور ہوتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک صحابی رسول سفر پر نکلے تو اپنے ساتھ سامان میں چوکداری کو ایک خیمے کو رکھ لیا. جب سورج کی توازن کے باعث سفر جاری رہا تو اپنے سواری کو روک دیا، اس کو چوکداری کو کہا، اس کی رسیاں کھینچی، خیمے کو شکل جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا، اندر سے آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت
فارغ مسئلہ تھا پریشان ہوئے اس میں اعلان پیدا ہوا مولا ماجرا کیا ہے کہ تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے لیکن قاری نظر نہیں آتا پھر یہ سوچ کر دل کو رسل گئی ادھر مدینے جاؤں گا نا تو اپنے آقا کی بارگاہ میں اس کے سارا ماجرا بیان کروں گا تو میرے آقا مجھے کافی شان جواب عطا کروائیں گے صحابی کا عقیدہ دیکھیے کہ میں اگر سینکڑوں میل کی مسافت تب بھی میرے نبی مجھے دیکھ ہی رہے ہیں اور میرے حالات سے باقی حضرت محمد تلاوت کلام پاک کی سورہ چل گیا جو کام کرنا تھا کیا واپس مدینہ طیبہ آ گئے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے کاشانے پر حاضر ہوئے پورا ماجرا اسی طرح بیان کیا میرے آقا نے فرمایا تم نے جس جگہ خیمہ لگایا تھا وہاں مرد اور وہ اپنی خبر میں تلاوت کلام پاک کر رہا تھا سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے میرے آقا نے فرمایا پھر منجیت ہو گیا فرمایا کہ یہ سورہ ملک یہ اپنے پڑھنے والے خالی کو بچا رہی تھی اور رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرتی ہے عرض کرتی ہے مولا یا مجھے اپنی کلام سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے خالی کو مرد وہ نہیں ہے جن کو موت آ جائے مرد وہ ہیں جن کے دل کو خدا اللہ حضرت محترم جب فضا آتی ہے دنیا کو دیکھتی کون سی کلی ابھی اونچا بنی ہے کون سی کلی پھول بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے یہ کلی ابھی کھلی ہے یا نہیں کھلی جب فضا آتی ہے تو پورے گلشن اجڑ جایا کرتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتی کسی پھول ہے جوان ہے ہم ہے عورت ہے یہ کوئی بچہ ہے جب موت آتی ہے تو پھر خدائی ہے جلدی پکار پر رب ہے میں اس کو موت ہوتی ہے ہم اللہ کی طرف سے اہل ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے پھر ہمیں دوبارہ زندہ ہونا رب کائنات ہم سب کا خاتمہ کرتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے پیارے بھائی کے لیے کی سارے ثواب کر رہے ہیں رب کائنات ہماری ضروریت کو توفیق بخشے کہ وہ ہمارے بعد اس طرح کی مبارک حاضر ہوئی حضرت محترم لیکن آج کچھ اشتراکی ذہنیت رکھنے والے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تم یہ قرآن پڑھ پڑھ کر بھوک رہے ہو کیا ہمیں قرآن کھانے پر کو کھلاتے ہو کیا ان کو کھانے پہنچ رہے ہیں میں اکثر حضور علیہ السلام سے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا حضور وہ کون سا عمل ہے کہ جو رب کائنات کے حضور بہت پسند کیا ہے آپ اگر میرے ساتھ ہمارا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلائے اب جو ہم کھانا کھلاتے ہیں وہ کھانے نہیں پہنچ رہے بلکہ جب بھی کھانا پکایا جائے کھانا کھلایا جائے مسلمانوں جو لوگ تشریف آئے دور دراز سے آئے وہ آپ نے کھانا کھلایا ذرا سوچیے وہ عمل جو رب کائنات کے نزدیک بہترین عمل ہو اگر رب کائنات اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے ثواب عطا فرمائے پھر آپ اس بارگاہ میں عرض کریں مولا میرا یہ وہ عمل ہے جس پر تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا میرے اس عمل پر جو اجر نصیب ہوا ہے اس بھائی کو عطا فرمائے بزرگ کو عطا فرما دے رب کائنات تمہارے عمل میں کمی نہیں کرے گا انہیں عطا فرما دے